والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی شب ہے، اور جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ اس میں قرآن مجید کی کس مہینے میں نازل ہوا اس کی دلیل بہرحال ہے کہ قرآن مجید جو ہے رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور مسلمانوں کو اسی کی خوشی کے موقع پر، اسی کے خوشی کے نتیجے میں رمضان کو یہ مقام نصیب ہوا کہ اس میں پورے مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اسلام میں ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ کو خوشی منانا ہے تو خوشی مسلمان کیسے منائیں۔ اسلام میں خوشی منانے سے منائی نہیں ہے، اسلام میں بالکل خوشی منانے کا حق ہے، لیکن آپ خوشی کیسا منائیں گے؟ آپ مسلمان ہیں تو خوشی منائیں گے روزہ رکھ کر۔ یہ دلیل ہے ہمارے لیے قرآن اور رمضان کا مہینہ کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو اسی کی خوشی کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ بہرحال پھر قرآن مجید نازل کیوں ہوا اس کا مقصد جو ہے شروع میں بتا دیا گیا۔ جو آج کے رمضان کی پہلی رات میں ہم بہت سے مسلمان، اکثر مسلمان یہ سنیں گے، پہلا پارہ آیا ہوگا اور اس میں یہ آیت ضرور آئی ہوگی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان فرشتوں کو کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر پیدا کیا، تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد شروع میں ہی بیان کر دیا گیا کہ آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو۔ آپ دنیا میں صرف بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھنے نہیں بھیجے گئے ہو، صرف روزے رکھنے نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ آپ دنیا میں بھیجے گئے ہو دنیا کے سامنے قرآن کو نافذ کرنے، دنیا میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے، دنیا میں قرآن مجید کو، جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے اس کو عام کرنے کے لیے آپ بھیجے گئے۔ آپ دنیا میں شریعت اسلامی نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے، نہ یہ کہ صرف آپ رمضان میں قرآن پڑھ لو، پڑھتے نہیں آتا تو سن لو، صرف اس لیے نہیں بھیجے، صرف آپ کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا والوں کے سامنے تک، ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچا دیں کہ دنیا میں قرآن صرف بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن نازل ہوا ہے دنیا میں سسٹم آف لائف کی حیثیت سے، قرآن نازل ہوا ہے ایک سنویدھان کی حیثیت سے، قرآن نازل ہوا ہے ایک سسٹم اور ایک سسٹم آف لائف کی حیثیت سے، بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے یا نہ پڑھنے کے طاقوں میں سجانے کے لیے یا رمضان میں حافظ جی کے پیچھے سننے کے لیے نہیں نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا ہے دنیا کو سنانے کے لیے کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن کس بات کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی مانو گے تو آپ چین اور سکون کی زندگی گزارو گے، کوئی کورونا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کورونا کی وجہ سے آپ کے حالات کہ جو رزق ہے، آپ کی جو پریشانیاں وہ کورونا کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کی جو پریشانیاں ہوگی، جو آپ کی مصیبتیں ہوں گی، وہ آپ کے برے اعمال کے نتیجے میں ہوگی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں کیا چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے آج کے دنیا میں کیا چل رہا ہے اور یہ کیوں چل رہا ہے۔ آج اگر آپ پچھلے سال آج آپ نے دیکھا تھا کہ مسلمان کے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی تھی، کہ مسلمانوں کی مسجدیں بند کر دی گئیں، اور اللہ کی ایک ایسا حال ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہو کہ ہماری اتنی بری حیثیت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے آگے رمضان کے مہینے میں کھڑے کرنے سے محروم کر دیا، کہ تمہاری یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے رمضان کے مہینے میں بھی کھڑے ہو سکو۔ یہ کیوں؟
کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لا دیا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں کسی حال میں بھی کھڑے ہونے کے لائق نہیں، تو پھر ہم کہاں سے اللہ کے ہاں جنت کے حقدار ہوں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا موقع نصیب کیا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو سدھار سکیں، تاکہ ہم پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار بن سکیں۔ ماڈل زمانے کے پرہیزگار نہیں، داڑھی ٹوپی ٹکنے والے، بلکہ اللہ کی نظر میں جو پرہیزگار ہے وہ والے پرہیزگار بن سکیں۔ داڑھی ٹوپی رکھ کے آپ پرہیزگار بن جاؤ گے تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ داڑھی ٹوپی رکھنا پرہیزگاری کی علامت نہیں ہے۔ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنا یہ بھی پرہیزگاری کی علامت نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کو نماز کے حساب سے کرنا یہ پرہیزگاری کی علامت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا ہی مسئلہ ہوتا تو عبداللہ ابن ابی نے تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تنخیہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے عبداللہ ابن ابی نے۔ لیکن وہ کہاں گیا؟ جنت جو جہنم کا نچلا طبقہ ہے اس میں وہ گاڑ دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کس کے پیچھے نماز پڑھ کے؟ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ اور آج ہم کن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن لوگوں نے، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کو چاہنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام و مرتبہ دے گا، جو خیر امت کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس کو آج ہی سے ہم اور آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب رمضان آیا تو ہم اپنی زندگی میں، رمضان آیا نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر عید کا چاند دکھا تو ہم مسلمان ختم۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ رمضان اس ٹریننگ کے لیے آیا ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے حکم کے مطابق ایک گھونٹ پانی جو حلال ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کچھ نہیں پی سکتے۔ حرام چیز کی تو بات ہی کچھ اور، لیکن حلال چیز بھی آپ اپنے اندر سے ایک گھونٹ پانی تک نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ ٹریننگ اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو 11 مہینے ہیں اس میں ایک عمل بھی آپ اللہ کے قانون کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ایک سیکنڈ بھی کیسے کر سکتے ہو، یہ آپ کو ٹریننگ اس بات کی دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ 12-11 مہینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم کو رہنا کیسے ہے، ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ ہمارے لیے آدم علیہ السلام جو خلیفہ بنے تھے وہ وہی بار خلیفہ بنے تھے، اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی خلیفہ بننے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ خلافت کا نام لو گے آپ تو ایسا لگے گا کسی کو، کچھ لوگوں کو کہ بہت کون سا کیڑا جھوم گیا ہے، کہ سیدھے خوارج کا فتویٰ لگا دو گے آپ، سیدھے خوارج۔ یہ کون سی پاگل پنتی کی بات ہے؟ مطلب جس طرح دوسرے لوگوں کے سامنے حدیث کا نام لو تو کیسا کرسی توڑ جاتے، ویسا ایک خلافت کا نام لو تو کسی لوگوں کو ایک دم سے کرنٹ لگ جاتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ خوارج ہے، یہ فلانے ہیں، یہ ڈھکانے ہیں۔ لیکن قرآن کا جو شروع میں آج اپن نے سنے وہ شروعاتی خلافت سے ہوئی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سسٹم آف لائف کے حساب سے بھیجا ہے، صرف دھو کر پرانے کے لیے، بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہم اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم شاید دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو جنت الفردوس نصیب کر۔ دعا کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے، زبان چاہیے، ایسے اعمال چاہیے کہ ہم بول سکیں کہ اللہ ہم مرنے کے بعد ہم کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ کسی لحاظ سے بھی ہم اپنے آپ کو اس جگہ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو اس طرح سدھار سکیں کہ کم سے کم دعا تو کر سکیں، کم سے کم ہم اس لائق تو ہو سکے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو، جو 1 مہینہ ہے رمضان کا، وہ 11 مہینے ہمارے رمضان کے کر دے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک رکے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم زندگی بھر جو
اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے ہم اسی طرح سے بچیں جیسا ہم حلال چیز سے آج بچ رہے ہیں. اسی میں ہماری نجات ہے اور یہی ہم کو اس رمضان مبارک میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. اسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.